السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، روشن طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک کتاب الاصول الستہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ رہے ہیں، اور پہلے اصول میں ہم لوگ پہنچے تھے اور اس کی تھوڑی سی شرح شروع کیے تھے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب سے، تو وہیں سے بات ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پہلا اصول تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرنا، جو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرنا۔ اور یہ جو اخلاص ہے، اخلاص کے الٹا شرک ہے، شرک کو بالکل کھلم کھلا بیان کرنا۔ قرآن مجید کا اکثر حصہ کسی چیز کی وضاحت وہ شامل ہے، یعنی قرآن مجید میں اکثر باتیں توحید کی ہے، اخلاص کی ہے، اور شرک سے بچانے کی ہے، اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ عام آدمی بھی، تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کی یہ حالت ہے، جب خراب ہو گئی تو شیطان نے اخلاص کو صالحین بزرگوں کی تنقیص کی شکل دے دیا، اور شرک کو صالحین کی محبت کی شکل بنا کر کے پیش کیا۔ یہ پہلا اصول کا مفہوم تھا۔ ہم لوگ اتنی بات سن رہے تھے کہ اخلاص کیا ہے، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اخلاص کے الٹا شرک ہے۔ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی عمر کو لمبی کرے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر کرے۔ فرماتے ہیں کہ توحید کا الٹا شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ توحید یہ ہے کہ عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے اکیلا کیا جائے، تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہو، اور شرک یہ ہے ہوا صرف شیء من انواع العبادت لغیر اللہ عز وجل۔ کہتے ہیں کہ عبادت کے اقسام میں سے کوئی عبادت غیر کے لیے کرنا، اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے عبادت میں سے کوئی حصہ غیر کے لیے کرنا، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ مثال دیتے ہیں كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثہ الی آخر انواع العبادہ۔ کہتے ہیں کہ جیسے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یہ شرک ہے، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک ہے، غیر اللہ سے دعا مانگنا، ان کو پکارنا، یہ شرک ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ یہ اللہ کے لیے ہونا تھا، یہ اللہ کے لیے ہونا تھا، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ آج ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں اور بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا،
जानवर को कुर्बानी, जानवर को ज़बह करते हैं, किसके नाम पर? अपने अपने पीरों और बुजुर्गों के नाम पर, मज़ार के नाम पर। ये सब सही बात नहीं है। और आंध्र प्रदेश में तो एक जगह है नेल्लूर, आप लोगों ने सुना होगा नेल्लूर। बहुत सारे लोग, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला बचाए, वहां जाकर के रोटी बहाते हैं पानी में। बच्चे पैदा होने की रोटी, नौकरी लगने की रोटी, और पता नहीं किस किस चीज की रोटी। और उस तरीके से ये अकीदा रखते हैं। ये सब गलत बात है, अल्लाह ताला देने वाला है। तो ये सब शिर्क है, शिर्क है। और याद रखिए कि शिर्क बहुत खतरनाक गुनाह है। इससे जन्नत हमेशा के लिए छिन जाती है अगर इसी हालत पर बंदा मर गया तो। और उसी तरह नजर नियाज, नजर नियाज सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, लेकिन आजकल नजर नियाज दूसरे के लिए होते हैं। फला मजार पर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना, आगरा तो कहाँ कहाँ जाते हैं, अजमेर जाते हैं और समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहां जाकर नजरों को पूरा करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए, ये सब शिर्क है। और उसी तरीके से गैरुल्लाह से दुआ मांगना, ये शिर्क है। और इस्तिगासा बोले तो मदद तलब करना। बहुत सारे लोग पुकारते हैं या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद। और बहुत सारे लोग देखिए क्या करते हैं, KGN, अपनी दुकान का नाम KGN, बोले तो के से ख्वाजा और जी से गरीब और एन से नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। इस तरीके से देखिए, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। और इस तरीके से बहुत सारे लोग मदद तलब करते हैं गैरुल्लाह से, ये सब शिर्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं वशिर्क अल मकसूद होना वशिर्क फिल उलूहिया, शिर्क से मुराद यहाँ उलूहियत में शिर्क है। देखिए, तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा और सिफात। असल जो बात है, रुबूबियत में शिर्क नहीं करते हैं लोग, अक्सर शिर्क नहीं करते हैं। उलूहियत में अक्सर लोग शिर्क करते हैं, क्योंकि रुबूबियत को अक्सर लोग मानते हैं। यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का भी रुबूबियत को मानते थे। रुबूबियत बोले तो हमको अल्लाह ही ने पैदा किया है, अल्लाह ही रोजी देता है, ये रुबूबियत है। अल्लाह ताला पैदा करने में अकेला है, रोजी देने में अकेला है, ये सब मानते हैं कि अल्लाह ही ने पैदा किया। मुशरिकीन मक्का भी कहते थे कि हमको अल्लाह ही ने पैदा किया। इसमें अक्सर लोग शिर्क नहीं करते। अगर कोई ऊपर ऊपर कह रहा है कि नहीं नहीं मुझको दूसरे ने पैदा किया, लेकिन उसका दिल गवारा नहीं करेगा, उसका दिल गवारा नहीं करेगा। इसी वजह से कुरान मजीद में सूरा अत्तूर में ये बात है कि अम खुलिकू मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये लोग दूसरी चीज से पैदा किए गए हैं या ये लोग खुद पैदा करने वाले हैं? क्या है? अम खलकुस समावाति वल अर्दा बल ला युकिनून, क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन पैदा किया है? इनको तो यकीन ही नहीं है, इनको तो यकीन ही नहीं है। बहरहाल तौहीद रुबूबियत का इकरार फितरी है, लेकिन तौहीद रुबूबियत अगर कोई ये मान लिया कि मुझको अल्लाह ही ने पैदा किया, सिर्फ इतना काफी नहीं है। तौहीद रुबूबियत का इकरार कर लेना काफी नहीं है, क्योंकि इसको मुशरिकीन मक्का भी इकरार करते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलइन सअलतहुम मन खलकहुम, अगर आप उनसे पूछेंगे मुशरिकीन मक्का से कि उनको किसने पैदा किया, तो वो लोग जवाब देंगे अल्लाह ने पैदा किया। तो वो लोग मानते थे, मुशरिकीन मक्का मानते थे। और इसमें झगड़ा नहीं था, पैदा करने वाला अल्लाह है, इसमें झगड़ा नहीं था, बल्कि तौहीद उलूहियत में झगड़ा था, तौहीद उलूहियत में झगड़ा था। तो इसी वजह से आज भी जो झगड़ा है और आज भी लोग फंसे हुए तौहीद उलूहियत में, दोस्ती और दुश्मनी का यही मायार है। अच्छा, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस मामले को बहुत ही साफ बयान कर दिया है कि आम आदमी भी, थोड़ी सी समझ रखने वाला भी इसको समझ सकता है। तो उसकी वजाहत करते हैं शेख सालेह अल फौजान हफिजुल्लाह, फरमाते हैं कि देखिए कुरान मजीद में एक आयत है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, सूरह निसा,
جو چوتھی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 30 پر 6 ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کلام میں کوئی پوشیدگی ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کہتے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے اور شرک سے منع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کے معاملات کو اتنا صاف بیان کیا ہے کہ عام آدمی، تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی آدمی جان لے گا، سمجھ پائے گا، تو چاہے اس کی زبان کچھ بھی ہو۔ قرآن مجید اس میں بھرا پڑا ہے، اس بیان سے بھرا پڑا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس آیت سے لوگ گزرتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہیں لوگ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کہتے ہیں پھر بھی اس آیت کو پڑھ کر کے پھر بھی کہتے ہیں وَهُمْ يَقُولُونَ یا علی یا حسین یا بدوی یا تیجانی یا عبد القادر یصرخون ویصیحون وینادون بأعلی اصواتهم یا فلاں یا فلاں فلاں ہادہ میتون۔ شیخ صالح الفوزان حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں فرما دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، جیسے کہ شیعہ اور بہت سارے ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ بھی یا علی المدد کہتے ہیں، جو شرک ہے۔ یا حسین پکارتے ہیں۔ اور یہ جو آ رہا ہے یہ مہینہ جو آ رہا ہے ذی الحجہ کی آج آخری تاریخ ہے، اور کہیں کہیں محرم شروع ہو گیا ہے کسی دیش میں، کسی ملک میں۔ تو محرم میں کتنا خطرناک لوگ دیکھیے شرک کریں گے، جگہ جگہ شرک کریں گے، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین کا نعرہ لگائیں گے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی لوگ پھر کہیں گے یا علی یا علی۔ اور یا تیجانی یا بدوی یا عبد القادر، اکثر لوگ یہاں تو یا عبد القادر جیلانی پکارتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری پکارتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور آواز بلند بلند کر کے پکارتے ہیں فلاں فلاں یا فلاں میری مدد کرو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ سب مردے، یہ انتقال ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، یہ سب ایسے کرنا شرک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے لوگ اس میں پھنسے ہوئے دیکھیے۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے ایسے گناہوں سے۔ کہتے ہیں ھذا الذی ینادی المیت، یہ ایسے لوگ ہیں جو میت کو پکار رہے ہیں، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ حافظ قرآن ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَيَصْرَخُ رُبَّمَا أَنَّهُ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ بِالْقِرَاءَةِ السَّبْعِ أَوِ الْعَشْرِ، کہ پکارنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ قرآن مجید کے حافظ ہیں، وہ 7 قسم کے قرات اور قرات اشرا بھی کر چکے ہیں، تجوید اچھی طرح جانتے ہیں اور بہت ہی بہترین پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے اس چیز سے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القرآن کلہ فی التوحید، کہ قرآن مجید کا پورا توحید ہی کا بیان ہے، قرآن مجید میں پورا توحید ہی کا بیان ہے۔ کہتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ توحید ہے، یا تو شرک کو چھوڑنے کے لیے حکم دیا ہے، یا تو توحید پرست جو لوگ ہیں اس کے انعام کا بیان ہے، یا تو شرک کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے، یا تو حلال اور حرام کا ذکر ہے جو توحید کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو حلال اور حرام کر سکتا ہے، اور یا تو گزشتہ پچھلے نبیوں اور ان کی امتوں کا ذکر ہے اور ان کے آپس میں جو لڑائی ہوئی تھی اس کا ذکر ہے، یہ سب توحید کے بارے میں ہے۔ تو کہتے ہیں فالقرآن کلہ توحید، پورا قرآن توحید کا بیان ہے۔ پھر بھی اتنا پورا قرآن توحید کا بیان رہنے کے باوجود بھی قرآن پڑھ کر کے لوگ شرک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں۔ یقولون لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ولا یعملون بہا، لیکن لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں کرتے۔
قرآن مجید ایک وادی پر ہے اور یہ لوگ ایک وادی پر ہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف الفاظ، زبان سے الفاظ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن عمل کچھ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ مجھ کو معلوم نہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو شیخ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم کو معنی معلوم نہیں ہے، تو یہ مسلمانوں کی لائق اور شان کی بات نہیں۔ تم ایک کوئی کلام، کوئی بات کرتے ہو اور اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے ہو، تو عجیب بات ہے۔ اور ایسے ہی قبر میں منافق لوگ کہیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کو کیا کہنا ہے، تو وہ لوگ کہیں گے جیسے لوگ کہتے تھے ہم وہی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ منافق لوگ قبر میں کہیں گے۔ اللہ اکبر! آج کتنے لوگ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اصل میں معنی، اس کی شرطیں معلوم نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 170 پر 1ویں آیت میں کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کی مثال جانور کی طرح ہے، چوپائے جانور کی طرح ہے۔ جو لوگ چوپائے جانور جو ہے ان کو چرانے والے کی آواز ہی سنتے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو عقل نہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چوپائے جانوروں سے مثال دیا ہے ایسے لوگوں کی جو کافر ہیں، بس چرواہے کی آواز سنتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی مطلب کو جانتے نہیں، اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، لوگوں کی جب حالت بدل گئی، اخلاص ختم ہو گیا، توحید ختم ہو گیا، تو شیطان نے کیا کیا، اخلاص کو الٹا کر دیا، اخلاص کو الٹا کر دیا۔ اور اخلاص، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شرک سے بچے ہوئے ہیں، مزار وغیرہ پر نہیں جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا الزام لگا دیا کہ یہ لوگ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں۔ اخلاص کا مطلب ہی شیطان نے یہ بیان کر دیا کہ بزرگوں کی توہین۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تدعوا المخلوقین، تم مخلوق کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی چیز ہیں، جن، انسان، درخت، پتھر وغیرہ سب مخلوق ہے، تو اگر ان سے کہیں گے کہ مخلوق کو مت پکارو، ان سے مدد مت مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ رب العالمین ہی کی طرف اپنا چہرہ کرو، قبر والوں کی طرف نہیں، مردوں سے مت مانگو، تو یہ لوگ کہتے انتا تنتقص الاولیاء، تم اولیاء کی توہین کرتے ہو۔ آج وہی کرتے ہیں، جب ہم لوگ روکتے ہیں کہ بھائی مزار پر مت جاؤ، مسجد ہے، جا کر نماز پڑھو، دعا کرو، تو کہتے ہیں کہ تم لوگ گستاخ ہو، اولیاء کے گستاخ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ تم اولیاء کی قدر نہیں کرتے ہو، ان کی جلالت اور ان کے احترام نہیں کرتے ہو، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کس سے کہتے ہیں؟ توحید والے لوگوں سے کہتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کی دماغ میں الٹا انجیکشن ڈال دیا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں نحن نحب الصالحین، ہم بزرگوں اور صالحین سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان کی جلالت کو جانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ولیکن لا نؤتیہم شیئا من حق الرب سبحانہ وتعالی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارا رب ہے، اس کا حق ان کو نہیں دیتے بزرگوں کو۔ اللہ کا حق اللہ کا حق ہے، ان بزرگوں کو اللہ کا حق نہیں دیتے۔ وَلَا نُؤْتِيهِمْ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ، عبادت کا کوئی حصہ ان بزرگوں کو نہیں دیتے، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَقًّا لَهُمْ، کیونکہ عبادت کا حقدار یہ لوگ نہیں ہیں، وَهُمْ لَا يَرْضُونَ بِهَا، اور یہ بزرگ ان کی عبادت کرنے سے یہ خوش نہیں ہوں گے، اور ان کو پکارنے سے خوش نہیں ہوں گے، ان سے مدد طلب کرنے سے یہ بزرگ خوش نہیں ہوں گے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم
قبروں پر جا کر کے مدد طلب کریں گے تو قبر والے ہم سے خوش ہوتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہوں گے. اور شرک کو شیطان نے کیا بنا دیا؟ صالحین کی محبت کا نام دے دیا. شرک، جو لوگ قبر میں جاتے ہیں وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات الٹی ہے. شیطان نے اس کو الٹا کر دیا. جو لوگ چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے. وہ اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم صالحین سے مدد طلب کرو گے اور ان کی فضیلت کا اعتراف کرو گے تو تم ان سے دوستی رکھتے ہو وغیرہ. تو شیخ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس کو سزا کر کے پیش کیا ہے، اچھا بنا کر کے پیش کیا ہے. کہتے ہیں کہ شیطان سے میرے مراد شیطان الجن و شیطان الانس، جن کے شیطان اور انسانوں کے شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے. انسان میں سے کون شیطان ہے؟ کہتے ہیں علماء الضلال شیاطون الانس. کہتے ہیں کہ گمراہ علماء یہ انسانوں میں شیطان ہے. انسانوں میں سے شیطان گمراہ علماء ہے. گمراہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مزار پر جاؤ، ان کی عزت احترام یہی ہے کہ ان کی مزار جاؤ اور ان کی دیکھ پکاؤ، عرس کرو، یہ کرو. یہ سب خرافات ہے. شیطان نے اس طرح بنا دیا ہے لوگوں کو. اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ لکھتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس طریقے سے شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صالحین اور بزرگوں کی عظمت اور اعتراف کرتے ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے. یہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے اتنی وضاحت کیا. اچھا، ایک بات جو ہے نا، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت بڑے عالم دین تھے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی اس کی شرح کیا ہے. تو انہوں نے شرک کے بارے میں کہا ہے کہ دیکھیے کہ شرک کتنا خطرناک ہے. شرک کتنا خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا تھا ماشاء اللہ وشئتا، اگر جو چیز اللہ اور آپ چاہیں، جو چیز اللہ اور آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا تھا اجعلتنی للہ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا جس نے یہ کہا تھا کہ جو چیز اللہ اور آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اللہ کے شریک مجھ کو بناتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا تم اللہ کا شریک مجھ کو ٹھہراتے ہو، مجھ کو بناتے ہو؟ یہ کہو کہ جو چیز اللہ چاہے گا، صرف اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. اتنا 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 نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو چیز اللہ اور رسول چاہیں، اللہ اور اس کے رسول چاہیں، تو اتنا چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوا. اور آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، آپ بیماریوں کو شفا دینے والے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. اپنے پیروں کے بارے میں بھی کہتے ہیں. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اللہ کو بھی پسند نہیں. یہ سب شرک اور خرافات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. جس نے غیر اللہ کے لیے قسم کھا لیا اس نے کفر اور شرک کیا، کفر اور شرک کیا. تو اس طریقے سے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں. شرک کی دو قسمیں ہیں. ایک شرک اکبر جس سے بندہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے، اس سے اسلام ہی سے بندہ نکل جاتا ہے. شرک اکبر کیا ہے؟ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بے ان یصلی لغیر اللہ، کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھے، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھے. آج کل نماز بھی بہت سارے قسم کے نماز لوگوں نے بنا لیا ہے. اور دوسری مثال دیتے ہیں یذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے کوئی ذبح کرتا ہے جانور کو، وہ بھی شرک اکبر ہے جس سے اسلام سے نکل جاتا ہے بندہ. اور بہت سارے لوگ دیکھیے آج کل مزاروں میں بکرے لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، اپنے پیروں کے نام پر ان کے آستان پر چڑھاتے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیو، اس سے بچیے. اللہ رب العالمین
سے ڈریے، توبہ کیجیے، یہ سب شرک ہے، اس سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ بھی یہ شرک اکبر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان یدعو غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا، مثل ان یدعو صاحب قبر، جیسے کہ قبر والے کو پکارنا۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرک اکبر کی مثال دے رہے ہیں، جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قبر والے کو پکارنا یہ بھی شرک اکبر میں داخل انہوں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں یدعو غائبا، کوئی غائب آدمی کو پکارنا، تاکہ ایسے کام جو حاضر آدمی نہیں کر سکتا ہے وہ غائب آدمی کر دے۔ جیسے بہت سارے لوگ یا حجویری یا معین الدین چشتی المدد اس طرح پکارتے ہیں، تو یہ سب پکار جو ہے یہ شرک اکبر میں داخل ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کی مثال دیتے ہیں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں جیسے غیر اللہ کے لیے قسم کھانا۔ آج کل بہت سارے لوگ اپنی جان مال کی قسم کھاتے ہیں، اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں، کوئی خانہ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، تو کوئی کس چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے قسم جائز نہیں ہے، اور یہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ تو کیونکہ اس میں تعظیم ہوتی ہے، جس کی قسم کھاتے ہیں اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا سے بھی، اور شرک اصغر میں ریاکاری بھی داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاکاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تم پر شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ریاکاری ہے، ریاکاری ہے۔ تو اس طریقے سے ریاکاری جو ہے بہت خطرناک ہے، انسان کے اعمال ہی کو برباد کر دیتا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد یصل الریا الی الشرک الاکبر، کبھی کبھی ریاکاری شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے، کبھی کبھی ریاکاری شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے، تو ہر قسم کے شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ اذا حرمت الجنہ علی المشرک لازم ان یکون خالدا فی النار ابدا، جب مشرک کے لیے، مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا گیا تو یہ لازم ہو گیا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ فالمشرک باللہ قد خسر الآخرہ لا ریب، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرک آدمی آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ لأنہ فی النار خالد، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ خسرت دنیا، دنیا میں بھی وہ نقصان میں رہے گا اور آخرت میں بھی نقصان میں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کی 15ویں آیت میں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو خود بخود نقصان میں رہے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں رکھے گا قیامت کے دن۔ اور کہا الا ذالک هو الخسران المبین، کہ خبردار ہو جاؤ یہی حقیقت میں نقصان ہے اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو دیکھیے ایسے آدمی ہے جو خود نقصان میں ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں رکھے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں رکھے ہیں، خود شرک کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی شرک کراتے ہیں۔ تو ایسے لوگ خود بخود نقصان میں ہیں اور آخرت میں بھی وہ اپنے بچوں کو بھی نقصان میں رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ دیکھیے اپنے بچوں کو گلے میں تعویذ رکھ دیتے ہیں، ہاتھ میں تعویذ رکھ دیتے ہیں، ان کو مزاروں پر لے جاتے ہیں، سجدہ کراتے ہیں، اس طریقے سے وہ خود دھوکے میں ہیں اور بچوں کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ان الشرک خفی جدا،
جان لو کہ شرک بہت ہی باریک ہے، بہت پوشیدہ ہے، بہت پوشیدہ ہے، بہت باریک ہے۔ اور کہتے ہیں قد خافہ خلیل الرحمن، اس شرک سے اللہ کے خلیل، رحمان کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ڈرتے تھے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورہ ابراہیم کی 35ویں آیت میں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچوں کو، میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اب غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ بت کون تھے؟ بت کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے کے زمانے میں جو بت تھے وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے وہ کون تھے؟ نیک لوگ تھے۔ بعد میں لوگوں نے اس کی مورتی بنا لیا اور اس کو بت بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے سب پہلے اکثر جو ہے نیک لوگ تھے، ود، یعوس، یعوق اور نصر، یہ سب جو ہے نیک لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بزرگ لوگ تھے۔ بعد میں ان کو بت بنا لیا، لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ آج بھی وہی حالت ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اچھے عالم دین تھے، اور بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں جن کی قبروں کو لوگوں نے سجدہ کی جگہ بنا لیا۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی عبادت سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بچا لے اور میرے بچے کو بھی بچا لے، میرے بچے کو بھی بچا لے۔ اسی طریقے سے شرک سے اتنا ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام کو پایا، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر صحابی 30 کو میں نے پایا، ان میں سے ہر صحابی اپنے آپ کو نفاق سے ڈرتے تھے، نفاق سے ڈرتے تھے۔ یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے نام تم کو بتائے ہیں کیا میرا بھی اس میں نام شامل ہے؟ اللہ اکبر، اتنا ڈر تھا، اتنا ڈر تھا۔ حالانکہ شیخ فرماتے ہیں کہ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، پھر بھی اتنا ڈر تھا، نفاق سے اتنا ڈر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ لا یخاف النفاق الا مومن، مومن ہی نفاق سے ڈر سکتا ہے، مومن ہی نفاق سے ڈر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بندے کو ضروری ہے کہ وہ اخلاص پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے، اپنے آپ کو کوشش کرے۔ جیسے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ ما جہدت نفسی علی شیء ما جہدتها علی الاخلاص، میں اپنے آپ نفس پر جتنی کوشش اخلاص کے لیے کیا ہے دوسری چیز کے لیے اتنی کوشش نہیں کیا ہے۔ تو کہتے ہیں فالشرک امرہ صعب جدا، شرک کا معاملہ بڑا مشکل ہے، شرک کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ لیس بالہین، کہتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں۔ اللہ نے اخلاص کو آسان کیا ہے بندوں پر، شرک بہت ہی مشکل ہے۔ اس سے بچنا، اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے اور جو بچنے کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے میرے بھائی اور بزرگ دوستوں اور پردہ میں رہنے والی خواتین حضرات، یاد رکھیں شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور اکثر جو آج کل شرک پائے جاتے ہیں ہندوستان میں، اکثر وہ مزار کی شکل میں اور ایسے پیروں کی شکل میں، عرس منانے کی شکل میں ان کو پکارنے، ان سے ان کی فریاد رسی اور ان کو مدد کے لیے پکارنے کی شکل میں، ایسے بہت سارے شرک آج کل یہاں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، شرک کے راستوں سے، بدعات اور بدعات کے راستوں سے بچے رہنے کی توفیق دے اور اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر غور و فکر کر کے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ نسلوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ توحید کو سمجھے، شرک سے بچے رہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔